25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شان فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر پر اس قرآن کو نازل فرما کے اس امت کے لیے نصیحت نامے کو بھیجا ہے۔ امت کے ذمے یہ ہے کہ اس نصیحت نامے کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر اس نصیحت نامے سے، اس قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں اور اندھا بن کے اعراض کرنے والے ہیں تو نقیض لہو شیطانا، ہم ان پر ایک شیطان کو مسلط کر لیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ شیطان اس کے لیے دوست بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ اللہ جل شانہ جو شخص انابت اور رجوع رکھتا ہے اس کو راہ راست پہ لا کے اس کے سامنے قرآن کے بنیادی مضامین کو کھول دیتے ہیں اور وہ اس مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ یہی انسانوں کے لیے سیدھا راستہ ہے، اللہ اس پر چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جس بندے کے اندر کجی پائی جاتی ہے وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھتا، پیغمبر کو اللہ کا رسول ہی نہیں سمجھتا اور اندھا بن کے اعراض کرتا رہتا ہے، تو دنیا کے اندر اللہ جل شانہ اس کے لیے ایسا دوست اس پر مسلط کر لیتا ہے کہ وہ سارے کام شیطانی ہی کرتا رہتا ہے، پھر اس کو شیطانی کاموں کے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے وہ دنیا کے اندر ناجائز ظالم بن کر خون بہاتا رہتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا رہتا ہے، وہ معاشرے کے اندر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی کو برپا دیتا ہے۔ یہ حقیقت بنیادی طور پر وہی ہے کہ اللہ جو فرماتے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر اللہ کے بھیجے گئے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کی اپنی زندگی بھی انجام کار تنگ رہتی ہے اور اوروں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ جل شان دنیا میں یہ جو دوست شیطان مقرر کر لیتا ہے اور اس پر مسلط کر لیتا ہے، تو جب یہ شیطانی کاموں میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو یہ اس کے لیے اور بھی عذاب کے بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر یہ کام الٹے کرتا ہے اور اپنے آپ کو راہ راست پہ سمجھتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ خود یہ خیال رکھتے، گمان کرتے ہیں، ان کا اپنا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے، اس لیے وہ امور جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہوتا پھر اس کو دین سمجھتے رہتے ہیں اور اس کو کامل دین سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے حوالے سے مختلف جگہ پہ بیان فرما چکے، ان پر شیطان کا مسلط ہو جانا، ان کے لیے دنیا کے اندر برے دوستوں کا ساتھ ہو جانا، یا اللہ جل شانہ نے ایک موقع پہ بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو اللہ کے نصیحت نامے سے بھیجے گئے نصیحت نامے سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے دنیا کے اس کا جینا تنگ بنا دے گا۔ قرآن سے منہ موڑنے کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں ظاہری اسباب سب کچھ ہوتے ہوئے دلوں کے اندر چین نہیں ہوتا، یا چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن کافی نہیں ہوتی ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ کہ پیسے ہے صحت نہیں ملتی، پیسے ہیں لیکن خوشیاں کوئی نہیں ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے پریشانی، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے پریشانیاں، اور یہ انسان کے اپنے کردار کی وجہ سے
اور سب سے بڑھ کر بد کرداری کیا کہ انسان قرآن کے موافق زندگی گزارنے سے منہ موڑتا رہتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ شیطان جب اس پر مسلط کیا جاتا ہے تو اسی شیطانی کاموں میں چلتے چلتے یہ دوست اس کو قبر تک پہنچا رہتا ہے، اس کا آخری انجام بھی شیطان کے ساتھ، اور یہاں تک کہ قبر سے دوبارہ جب اٹھایا جاتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، جب یہ شیطان اس کو جہنم تک پہنچا کے اور ناکام بنا کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو یہ وہاں پر کہے گا حتی اذا جانا، یہاں تک کہ ہمارے پاس پہنچ کے پھر یہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش اے شیطان میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہو جاتا، اچھا ہوتا، تو مجھ سے دور رہتا تو اچھا ہوتا، آج تو نے مجھے ذلیل بنا دیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن یہی انسان کہے گا کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بڑا اچھا ہوتا، یہ فلاں نے مجھے مسجد سے دور رکھا، فلاں نے مجھے قرآن سے دور رکھا، فلاں نے مجھے علماء سے دور رکھا، نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دی اور غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ یہ کل قیامت کے انسان کہے گا کاش میں پیغمبر کو اپنا دوست بنا لیتا، پیغمبر کے بھیجے گئے تعلیمات، پیغمبر کے ورثاء کو اپنا دوست، علماء کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا، بڑا اچھا ہوتا، لیکن پھر وہاں پر وقت گزرا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمانے فبئس القرین، بہت برا دوست ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ کون سی بات؟ یہ بات کہ چلو جی یہ سارے اور بھی تو میرے ساتھ جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم سارے کے سارے عذاب میں شریک ہو، یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بعض اوقات بندہ کہتے چلو یار میں اکیلا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہوتا، میرے ساتھ اتنے اور بھی لوگ ہیں، یہ ایسے اور بھی ہوں گے لیکن سارے کے سارے مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ اذ ظلمتم، جب تم اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا چکے اور ظلم برباد چکے دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، جو لوگ قصداً عمداً اپنے دل کے اندر کینہ بغض رکھتے ہوئے آپ کی رسالت کا منکر بن کر قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے انجام کار ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیے ہیں، افانت تسمع الصم، یہ تو بہرے ہیں باوجود کان کے رکھنے کے یہ سماعت حاصل نہیں کرتے کیونکہ حق سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ بہروں کو سناتے ہیں۔ او تہدی العمیٰ، باوجود کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اندھے اپنے آپ کو بنا چکے ہیں، یہ حق کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ اندھوں کو راستہ دکھلائیں گے۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو راستہ دکھائیں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے میرے پیغمبر یا تو ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس ہم ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، ان پر دنیا کے اندر عذاب لے کر آئیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یقین ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض چیزیں اللہ نے دکھا دی۔ بدر کے موقع پہ کتنے قریش کے سرداروں کو، کفار مشرکین کے سرداروں کو پکڑا گیا، مارا گیا اور کنویں کے اندر ڈال دیے گئے۔ ایسے احد کے میدان میں کتنے مارے گئے، اور اللہ جل شان نے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانہ، اس سے پہلے بکر کا زمانہ، اس زمانے کے اندر کتنی زمینیں ان کی چلی گئی، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑی قوت اور طاقت عطا فرما دی۔ اگر دنیا کے اندر ہو جائے گا تو دنیا میں اللہ ان سے بدلہ لیں گے، اور یا اگر دنیا میں نہیں ہوا تو پھر آخرت میں اللہ ان سے بدلہ لیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے دنیا کے اندر آسمان کی حفاظت کے لیے تاروں کو ذریعہ بنایا ہے، میری امت کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک میں رہوں گا اللہ ان کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کریں جس کی وجہ سے یہ سارے تباہ برباد ہو جائیں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا جیسے دنیا کے اندر آسمان کے تارے جب بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، ایسے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میرے صحابہ پر آزمائش کا زمانہ شروع ہو جائے گا، اور جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے
بعد کی امت پر آزمائش کا زمانہ شروع ہو جائے، پھر یہ وہ فتنے اور فسادات دیکھ لیں گے جو دنیا کے اندر پہلے انہوں نے نہیں دیکھے ہوئے تھے، اور آج امت نے سب کچھ دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں۔ کیا حالات بن گئے؟ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، میٹھا پانی کوئی نہیں تھا پینے والا، بئر روما حضرت عثمان نے خریدا، لوگوں کے لیے ضرورت تھی مسجد کی وسعت کی، زمین کا وسعت کے لیے، مسجد کی وسعت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پلاٹ خرید لیا، اور جیش العسرہ کے اندر ضرورت تھی پیسے کی چیزوں کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیے، 300 اونٹ دیے، ہزاروں درہم دیے، اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے گھر کے اندر محصور رکھا اور ان کو شہید کر ڈالا، اور فرمایا یہ تلوار جب ایک مرتبہ نکلے گی نیام سے پھر واپس جائے گی نہیں۔ تب سے حالات امت کے اندر کیا چلے آ رہے ہیں۔ اس سے فرمایا جب اس امت کے اندر قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، آپس میں خونریزی چلتی رہے گی۔ جب یہ امت زکوٰۃ روک لے گی، اللہ آسمان سے بارش کو روک دے گا۔ یہ کیا حالات ہم کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اموات کی کثرت ہوگی جب زنا بڑھ جائے، اور جب بے حیائی عام ہو جائے، ایسی بیماریاں پیدا ہو جائے گی کہ جس کا کسی نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ یہ سارے وہ حالات۔ بہرحال اللہ جل شان فرماتے ہیں ہم ان پر قدرت رکھنے والے، ہم ان سے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پیغمبر آپ مضبوطی سے پکڑیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اس کو مضبوطی سے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہی قرآن آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے باعث شرف ہے، باعث شرافت اور باعث عزت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کس درجے قرآن کو اپنے لیے عزت اور افتخار کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے باعث افتخار ایک چیز ہوتی ہے، میری امت کے لیے فخر کی چیز وہ قرآن ہے۔ آج ہم قرآن کا ساتھ کیا معاملہ کر چکے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ موقع کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں اور آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن امت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم آپ پر ظلم و ستم، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم ہو چکا۔ اللہ نے وعدہ کیا جس ذات نے آپ پر قرآن کو اتارا ہوا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ آپ کو دوبارہ واپس لوٹائیں گے اس جگہ پہ۔ یہاں پر بھی اللہ نے جو حکم بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے، اللہ آپ کو لوٹائیں گے لیکن قرآن کی بنیاد پہ۔ امت جب تک قرآن کے ساتھ جڑی رہی، فتوحات کے دروازے کھلے رہے اور غیر کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبا رہا اور مسلمانوں کی شان و شوکت کی، لیکن جب امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کو فخر کا ذریعہ نہیں سمجھا، اللہ معاف کرے قرآن والوں کو اپنے لیے ترقی کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ سمجھ لیا، تو پھر اللہ جل شان نے امت کا وہی حال نشر کرے جو آج امت دیکھ رہی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ تمہیں بلند درجہ عطا فرمائے، بلندیوں پہ پہنچا دیں گے، عروج اللہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جب اس قرآن کو چھوڑ بیٹھو گے تمہارے عروج کو اللہ زوال سے بدل دے گا، زمین کی پستی میں چلے جاؤ گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی پستی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر کسی سے بات کرے او جی ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں کمی ہے، ہمارے پاس ہاں جی دنیا کے اعتبار سے فلاں چیز میں کمی ہے۔ اصل چیز تو یہ کہ ہم نے قرآن کو اپنے لیے مشغلِ راہ نہیں بنایا، ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ کے گھر کے اندر الماری میں رکھ دیا۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کر لینا، یعنی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یاد رکھو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ کے سامنے، اے اللہ میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس لیے قیامت کے دن یہ قرآن
اللہ کے سامنے عرض کرے گا۔ جو راتوں کو اٹھ کے اس کو پڑھتا رہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی شفاعت کرے گا، لیکن جس نے قرآن کو پس پشت رکھا کہ قرآن کل قیامت کے دن اس کے مد مقابل جھگڑالو بنے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزوں کے لیے آج سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے موقع ہے، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُ، تم سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے پیغمبر، جو پچھلے امتوں کے اندر ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے ان کو جو کتابیں دے رکھی تھی، آپ اس پہ مطالعہ کیجئے، معلوم کیجئے۔ اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان ذات کے علاوہ اور کوئی معبود بنا کے رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی؟ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا، معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اندھا بن جائے رحمان کے ذکر سے، رحمان کی نصیحت سے، یعنی قرآن سے، ہم اس پر مسلط کر لیتے ہیں ایک شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یقیناً وہ لوگ ان کو روکتے ہیں، وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ وہ بندہ جب ہمارے پاس آئے گا، قَالَ، تو کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور تمہارے مابین مشرق اور مغرب کے برابر دوری ہوتی، فاصلہ ہوتا۔ مشرقین، اس کا اطلاق مشرق اور مغرب، یہ عرب کا اپنا ایک مزاج ہے، دو متضاد چیزیں جو ہوا کرتی ہے اس پر ایک کا اطلاق کرتے ہیں دو لا کر، جیسے قمرین، شمس اور قمر مراد ہوا کرتا ہے۔ اسے والدین، حالانکہ والد اور والدہ ہوا کرتی ہیں، اب دو والدین کہتے ہیں۔ اس طرح مشرق اور مغرب کو مشرقین کبھی کہتے ہیں، کبھی مغربین، رب المشرقین و رب المغربین۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، بس بہت برا دوست ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور تمہیں ہرگز آج کے دن فائدہ نہیں دے گا جبکہ تم ظلم کر چکے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ کہ تم عذاب میں سارے کے سارے شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ سنائیں گے بہرے کو یا آپ راستہ دکھائیں گے اندھے کو؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس شخص کو جو کہ واضح گمراہی میں پڑا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس یا تو ہم آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، یقیناً فَإِنَّا مِنْهُمْ، یقیناً ہم ان سے منتقمون، بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کر چکے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بس یقیناً ہم ان پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی سے پکڑیے وہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے باعث شرافت اور باعث عزت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج دیے ہیں۔ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، کیا ہم نے رحمان ذات کے علاوہ کوئی معبود بنا رکھے تھے، یعبدون، جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ صدق اللہ۔